جسے میں نے کہا نا دو ایکسٹریم ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کو اگر کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس لڑکی کو اس نے پسند کیا ہے, خاندانی لوگ ہیں, ہمارے ساتھ میچ بھی کرتے ہیں, کوئی بہت زیادہ ڈفرینس بھی نہیں ہے, تو بعض والدین کہتے ہیں ہم آپ کی یہاں شادی صرف اس لیے نہیں کروائیں گے کہ یہ تم نے خود پسند کی. بھائی اگر اس کو پسند ہے تو زندگی تو اس نے گزارنی ہے, نہیں آپ نے گزارنی ہے, اور کوئی ایسا فالٹ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنا دینا. لیکن جب ایک آدمی اپنے لیے خود ہی سارے آپشن, یہ 3 طلاقیں ایک ساتھ بیوی کو دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اچھا, ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہوتا ہے, اور شریعت کی نظر میں حضرت جیسے میں نے بتایا تمہارے ایسے شخص کو سزا دیتے تھے اور بڑی سخت سزا دیتے تھے ایسے شخص کو, اور یہ شریعت اس کو یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ شریعت کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس لیے کہ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے, لیکن اس طرح نہیں رکھا کہ آپ اس کو 1 گو کے اندر 3 طلاقیں دے کے ختم کر دیں. اس حلالے کے پروسیس میں ان کا ایک کنسرن ہے کہ کیا یہ ایک خاتون جس کو طلاق ہوئی اور پھر اس طلاق کے بعد اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اور پھر وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے, وہ بھی اس کے لیے ہے, تو یہ کیا اس کے ساتھ دوہری زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ پہلے وہ طلاق کے عمل سے گزری, پھر وہ حلالے طلاق بھی نہیں لینا چاہتی تھی, اب وہ حلالے کے پروسیس میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی, اور پھر اسے واپس آنا پڑ رہا ہے, تو اس کو ذرا واضح کر دیں. دیکھیں بالکل یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, یہ جو حلالہ سینٹر ہیں یہ بالکل شریعت کی نظر میں یہ حرام کام ہے. عدت کا صحیح طریقہ مختصراً اگر آپ بتا دیں, اور ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہ کیا اس کا باہر نکلنا یا ضرورت کے تحت جاب کر رہی ہے کوئی خاتون یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ کیا پروسیس ہے. دیکھیں عدت کا یہ جو تصور ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھی رہے گی اور اندھیرا ہوگا اور کسی سے بات چیت نہیں کرے گی, یہ تصور اسلام میں عدت کا نہیں ہے. ہاں عدت کا یہ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب مہر لکھنے کی باری آتی ہے, کئی دفعہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اب مثلاً سسرال والے کہہ رہے ہیں 10 لاکھ روپے مہر لکھ دو, اب وہ بندہ کہہ رہا ہے داماد کہ بھائی 10 لاکھ تو میں ادا نہیں کر سکتا, 2 لاکھ لکھیں یا 3 لاکھ لکھیں یا 1 تولہ سونا لکھیں. کہتے ہیں آپ لکھ دیں نہیں, یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی آپ 10 لاکھ لکھ دیں, آپ سے کون مانگے. وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا ہے کہ آپ نے ولیمہ کیا اور آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھی, پانی تھا, صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا, آپ نے کہا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے دسترخوان پہ رکھو, سب نے لا کے دسترخوان پہ رکھا, کھجوریں کھائی, ولیمہ ہو گیا. شریعت میں ولیمے کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ نے ہال بک کروانا ہے, پھر آپ نے 4 ڈشیں کرنی ہیں, پھر 2 میٹھے کی ڈشیں ہونی چاہیے, 6 یہ ہونی چاہیے, اور آپ کے جناب رشتہ داروں کم از کم 1000 لوگوں کو آپ نے بلانا ہے, 500 لوگوں کو. یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے. شریعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بڑے خاص مہمان ہیں. ڈاکٹر مفتی رشید احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جامعۃ الرشید کراچی سے تعلق ہے ان کا, اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, کسی بھی عمر کے حصے میں آپ ہیں, شادی سے متعلق, نکاح سے متعلق, نکاح منگنی سے ہم اس پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کریں گے, نکاح کے مسائل کو ڈسکس کریں گے, اس کے بعد ہم طلاق, عدت اور بہت ساری حسب نسب, خاندانی نظام, میراث اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بہت سوال کی صورت میں موجود ہیں. آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا اور یقیناً آپ کو اس میں سے وہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سیکھا ہو. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو مدعو کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر سے آپ کی ایک کتاب گزری ہے, یہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے کیمرے پہ یہ واضح نظر آ رہی ہے, اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے عام فہم انداز میں لڑکے لڑکیوں کی شادی شدہ جوڑوں اور والدین کے لیے نکاح کورس. تو نکاح ایک ایسا موضوع ہے جس عمل سے آلموسٹ ہم سب ہی گزرتے ہیں یا کچھ لوگ گزرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مفتی رشید صاحب سے زیادہ بہتر شاید مجھے کوئی گیسٹ نہ ملتا جن سے میں اس موضوع کے اوپر بات کر سکوں. سر شروع کرتے ہیں منگنی سے, انگیجمنٹ. ہم جس کلچر میں رہتے ہیں
یہاں پہ منگنی پہلے کی جاتی ہے اور اس کو ایک تحفظ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہم دو خاندان ایک دوسرے کو جان لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کی طرف جائیں گے. تو یہ جو منگنی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے ہمیں مدعو کیا. منگنی کے حوالے سے جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کے ہاں، لڑکی والے کے ہاں، اور اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی بچی ہمیں پسند ہے، اپنے بچے کے لیے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ دونوں خاندان ایگری ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک سمجھیں ایک رسم سی ہوتی ہے، یا آپس میں بیٹھ کے کوئی دعائے خیر کر لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ رشتہ کرنے پہ ہم دونوں ایگری ہیں، اور ایک طرح سے ایگریمنٹ اس پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، رضامندی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح منگنی کرنا اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے اور اس طرح مطلب کوئی اس میں غیر شرعی چیز نہیں ہوتی ہے. اب ایک تو یہ نا کہ منگنی ہو رہی ہے، اس میں کوئی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے، یعنی اٹ سیلف منگنی کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شرعی حیثیت میں اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ منگنی کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. اب ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بات تو پکی ہو گئی ہے. اب لڑکا لڑکی کو کالیں کر رہا ہے، لڑکی لڑکے کو کالیں کر رہی ہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں منگنی کے بعد بغیر نکاح کے. تو یہ بات مطلب ہمارے نوجوانوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بدستور نامحرم رہتے ہیں، اور شرعی پردہ واجب ہے، شرعی پردہ ان پہ واجب ہے. اور کوئی یعنی جیسے نامحرم کے حکام ہے وہ ان کے لیے نامحرم ہے. تو ہاں اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منگنی کے موقع پر ہی لوگ نکاح بھی کر دیتے ہیں. اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ منگنی ہوئی، دونوں خاندان آپس میں راضی ہو گئے اور وہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، تو نکاح کرنے کے بعد پھر وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں. ان کے لیے پردہ یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. لیکن صرف اگر منگنی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی ایسے کیسز ہمارے سامنے بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، کہ بعض دفعہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے. جی. اب اگر وہ منگنی ٹوٹتی ہے خدا نخواستہ کسی کی، تو ایسی صورت میں اگر وہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو گئے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایسی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، یا ایسا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، تو وہ بعد میں ان کے لیے یعنی ریگریٹ ہوگا کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہے. لڑکی کو بھی ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لڑکے کو تو پتہ نہیں ہو نہ ہو، لیکن زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ لڑکی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پکچرز شیئرنگ، ویڈیو شیئرنگ، اور اس لیول تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ جو مطلب شریعت تو ویسے الاؤ نہیں کرتی، لیکن نکاح کے بغیر اگر یہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اور خدا نخواستہ کل منگنی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں. میرا ویسے اگلا کوشچن یہی تھا آپ سے. اچھا ہاں جی. دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے نا، بعض اوقات ایک تو منگنی کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ منگنی سے پہلے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ انسانی نفسیات کو اگر دیکھیں، ایک لڑکی ہے نامحرم، ایک لڑکا ہے نامحرم، اور نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. کیا نکاح کے بعد ان کے بات کرنے کا انداز یہی ہوگا جب ان کی شادی ہو جائے گی اور یہ گھر میں میاں بیوی بن جائیں گے؟ کیا یہ لڑکی ابھی فون پہ اس سے جس طرح باتیں کر رہی ہے، کیا بیوی بننے کے بعد بھی وہ اس طرح باتیں کرے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرے گی. شادی سے پہلے جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، یا جو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا، لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، لڑکی کچھ اور اس کو جناب سبز باغ دکھا رہی ہوتی، لڑکا الگ سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے، وہ کسی نے لکھا تھا کہ لڑکا یہ سوچ کے شادی کرتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو مجھے ہر چیز گھر میں سیٹ ملے گی، چائے پکی ہوئی ملے گی، گھر صاف ستھرا ملے گا، کھانا. اور لڑکی یہ سمجھ کے شادی کرتی ہے کہ میں جب شادی ہو جائے گی تو بس میرے منہ سے ایک ڈیمانڈ کا نکلنا ہوگا، اور شوہر کہے گا بھائی آپ کو کون سا سوٹ چاہیے، کون سے شوز چاہیے، اور بس وہ ڈیمانڈ پوری ہوتی رہے گی. اور جب شادی ہوتی ہے تو نہ لڑکے کے وہ پورے آرزو پوری ہوتی ہے، نہ لڑکی کی آرزو پوری ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے ایک عجیب ایک گلیمرائز ایک تصور بنایا ہوتا ہے نا کہ نکاح کے بعد بڑا ایک سے لگژری لائف اسٹائل ہوگا،
تو نکاح سے پہلے اس طرح کی بات چیت کرنا شرعی نقطہ نظر سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم سمجھ جائیں گے, تو نکاح سے پہلے آپ 10 سال بھی کوئی بات کرتا رہے نا, تو وہ اس طریقے سے اس لیے نہیں سمجھ پاتا کہ شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور شادی سے پہلے کے جو مسائل ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. تو منگنی کے بعد ان چیزوں کا یعنی ضرور خیال رکھنا چاہیے. تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے یہ توکل من اللہ ہے, آپ کو اس کے اوپر کسی مطلب شادی سے پہلے والدین کا جو فیصلہ ہے, اب اس میں ایک اور بڑی باریک سی بات ہے. اب اس کو پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے کبھی جب والدین فیصلہ کرتے ہیں بچے کے لیے اور بچی کو پسند کرنے کے لیے جو ہماری روایات میں شامل ہے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ غیر محرم ہی ہوتا ہے لڑکے کا باپ, ٹھیک ہے, وہ دیکھنے جاتے ہیں رشتہ اور پھر بارہا لوگ چکر لگاتے ہیں, پھر وہ بھی آتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صرف لڑکے کے رشتے کے لیے اس کی والدہ یا بہن کو جانا چاہیے اور وہ آ کے بتا دیں کہ یہ آپ کے لیے ہم نے فیصلہ کیا اور ایک لڑکے کو مان جانا چاہیے. دیکھیں اس میں ہمارا جو معاشرہ ہے, یہ بڑی تھن سی لائن ہے ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی اصل میں ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریم ہیں اس حوالے سے, اور جو شریعت کا پرسپیکٹیو ہے یا جو شریعت کا نیریٹو ہے وہ سمجھیں اس کے بیچ کی بات ہے. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بس جو والدین نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کریں, شادی کر لیں, آپ کو پسند نہیں ہے پھر بھی کر لیں. ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بھائی نہیں, والدین کی بات سننی نہیں ہے, بس لو میرج ہی کرنی ہے, جو مجھے سمجھ آئے, والدین ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. شریعت کا جو پرسپیکٹیو ہے, دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ منگنی کرنا چاہتے ہو, نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو, تو اگر تم یہ کر سکو کہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لو تو دیکھ لو. یہ حدیث میں حکم ہے کہ بھائی اگر تمہیں ایسا موقع ملتا ہے کہ تم لڑکی کو ایک دفعہ دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یار یہ لڑکی مجھے پسند آ رہی ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو ایک دفعہ دیکھ لو. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے انصار کی فلاں عورت سے شادی کی, نکاح پیغام نکاح بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ دیکھ لو, اور آگے آپ نے ایک ریزن بتائی, فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا, کہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں نیلا پن کہہ لیں یا کچھ بھی اس طرح کا الگ سے ان کی آنکھوں کا شیڈ ہے, تو آپ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ مجھے تو یہ لڑکی پسند نہیں ہے. اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اب شریعت آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ بالکل آپ آنکھیں بند کر کے توکل بر خدا, بس جو والدین نے کہا, یا والدین بھی آنکھیں بند کر کے, یہ کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. بھائی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن شریعت میں جو بھی کام ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے نا. پہلی بات یہ کہ اگر لڑکے والے جا رہے ہیں لڑکی کے گھر, تو پہلے شریعت نے ہمیں کفات کا جو حکم دیا ہے, برابری کا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر, حسب نسب کی بات, حسب نسب کی بات ہے, یعنی مالی سٹیٹس کی بات ہے. اب مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے بہت بڑی مطلب فیملی سے تعلق رکھتی ہے, اور لڑکا ہے مثال کے طور پر اس کی 20-30 ہزار روپے تنخواہ ہے. اب جو لڑکی بڑی فیملی سے اگر وہ نکاح کر کے شادی کر کے لے بھی آتا ہے تو اس کا ایک جوڑا 30,000 کا آتا ہے, اس کا ایک جوڑا 20,000 کا آتا ہے, تو کیا یہ رشتہ چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں چل سکتا. اب اگر والدین نے اس طرح کا رشتہ تلاش کر لیا کہ نہیں یہ لڑکی بہت اچھی ہے, تو آپ اس کو بھی تو دیکھیں یہ رشتہ چلے گا کیسے؟ یا آپ نے صرف اس چیز کو دیکھنا ہے کہ لڑکی مالدار ہے, لڑکی کے والدین مالدار ہیں. تو شریعت نے ساری چیزوں کا ہمیں بتایا ہے کہ بھائی جب آپ کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے جائیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کا خاندان ان کا خاندان میچ کرتا ہے, یعنی اوپر نیچے اونچ 19-20 کا فرق تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بہت زیادہ اگر ڈفرینس ہو وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا. وہ مالی اعتبار سے بھی, حسب نسب کے اعتبار سے بھی, دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی. اور پھر والدین بھی دیکھیں, والدین تو دیکھتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ لڑکا بھی اگر دیکھنا چاہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک دفعہ دیکھ لے. اچھا, اس میں بھی ہمارے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کی بھی رسم شروع ہو جاتی ہے کہ لڑکی میک اپ کر کے آئے گی, بیوٹی پارلر جائے گی, پھر لڑکا بیوٹی پارلر جائے گا, پھر باقاعدہ ان کو کمرے میں الگ بٹھایا جاتا ہے, ان کی ڈسکشن کروائی جاتی ہے. اب یہ ایک اور ایکسٹریم ہے. بھائی آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, سمپل, آپ ان کے گھر چلے جائیں, والدین بھی ہیں, آپ بھی ہیں, بیٹھ جائیں, دیکھ لیں, اگر ایک آدھ بات چیت کرنی ہے بات چیت کر لیں, اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن باقاعدہ اس کو بھی ایک ایونٹ بنا لینا اور آپس میں بیٹھ کے تنہائی میں چیزوں کو ڈسکس کرتے رہنا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اگین پھر ایک دوسری ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں.
تو ہرگز ہی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ ایسا توکل کریں کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی اگنور کریں اور ساری چیزوں کو اگنور کریں. اور والدین کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے, جسے میں نے کہا نا, دو ایکسٹریم ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کو اگر کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس لڑکی کو اس نے پسند کیا ہے, خاندانی لوگ ہیں, ہمارے ساتھ میچ بھی کرتے ہیں, کوئی بہت زیادہ ڈفرینس بھی نہیں ہے, تو بعض والدین کہتے ہیں ہم آپ کی یہاں شادی صرف اس لیے نہیں کروائیں گے کہ یہ تم نے خود پسند کی. بھائی اگر اس کو پسند ہے تو زندگی تو اس نے گزارنی ہے, نہیں آپ نے گزارنی ہے, اور کوئی ایسا فالٹ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنا دینا, بعض اوقات یہ مسئلہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. اگر لڑکی سمجھتی ہے کہ میرے لیے فلاں آدمی مناسب ہے اور کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, اور لڑکی اپنی والدہ کو کہہ دیتی ہے, والد کو کہہ دیتی ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو والدین کو چاہیے کہ بھائی اچھی بات ہے, آپ کو اگر وہ پسند ہے اور ہم جا کے بات کرتے ہیں, اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے, یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. تو جب کلچر کو آپ دین پر حاوی کریں گے اور دین کو آپ دبائیں گے تو ظاہر یہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب اپنے والد کو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ آپ میری شادی کروا دیں, کئی کیسز ایسے ہیں کہ لڑکی کے پہلے سے لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ وہ 3-3 4-4 سال سے ان کا رابطہ ہے, وہ پھر ایک دوسرے کے تصاویر بھی شیئر ہو رہی ہیں, ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں. اب بعض اوقات لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ یہاں میں شادی نہیں کروں گی تو یہ لڑکا مجھے بلیک میل کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ لڑکا اگر یعنی حقیقت میں وہ انٹرسٹڈ ہے, نکاح کرنا بھی چاہتا ہے, یا تو یہ کہ لڑکی کھل کر والدین کو بتا دے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے, میں نکاح نہیں کرنا چاہتی, لیکن اس کے پاس میری تصویریں ہیں, یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اور والدین کو چاہیے کہ تمیز سے, حوصلے سے اس کی بات سنیں. یہ نہیں کہ اچھا تم نے ٹھیک ہے غلط کام کیا, لیکن اب اس غلط کام کا حل کیا ہے؟ اس غلط کام کا حل اگر یہ ہے کہ آپ ہائپر ہو جائیں تو اگلے دن جب کسی دوسری بیٹی کو پتہ چلے گا, وہ یہ طے کر لے گی کہ میں نے خودکشی کرنی ہے لیکن والد کو نہیں بتانا, میں نے خودکشی کرنی ہے لیکن والدہ کو نہیں بتانا. یہ جو ہمارے ہاں طرز عمل پایا جاتا ہے, یہ کوئی شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم لڑکیوں کو یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی اچھا. ان کیس ظاہر یہ کیسز ہوتے ہیں, ان کیس اگر ایسا ہو رہا ہے تو والدین تو بڑے ہوتے ہیں نا, سمجھدار ہوتے ہیں. اگر لڑکے سے غلطی ہو رہی ہے, لڑکی سے غلطی ہو رہی ہے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یار یہ بچے ہیں, ان سے غلطی ہو گئی, اور اگر وہ آپس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے تو شادی کروا دینی چاہیے. قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, حدیث سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس لیے اس میں افراط و تفریط ہے, اس میں بیلنس ہمیں پیدا کرنا چاہیے. بہت لمبا سبجیکٹ, وسیع موضوع ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک ٹاپک کو ٹچ کرتے چلے جائیں. نکاح کے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر نوجوان کو جاننا بہت ضروری ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی لا علمی کی وجہ سے نکاح کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, اور پھر آگے میرے پاس کچھ اور سوالات ہیں. دیکھیں, نکاح کے حوالے سے میں عموماً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نکاح پہ ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, لاکھوں روپے, یعنی 8-10 لاکھ روپے تو مرے سے مرے لگ ہی جاتا ہے. مطلب عام نارمل شادی پہ 8-10 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. لیکن اب بارات جا رہی ہے تو ولیمہ ہو رہا ہے تو منگنی ہو رہی ہے, ان سب پہ پیسہ لگ رہا ہے. لیکن یہ سارا پیسہ لگ رہا ہے نکاح کی وجہ سے کہ یہ آپس میں زندگی گزاریں گے اور آگے ان کی لائف شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. اس پہ ہماری کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں, اور انویسٹمنٹ کی تو ضرورت بھی نہیں, توجہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی نکاح سے پہلے ہمیں کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. پہلی تو بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ نکاح کن سے ہوتا ہے, کن سے نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو گیا, بعد میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے تو آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا یا آپ نے ان کی والدہ کا دودھ پیا تھا. تو بھائی یہ تو نکاح سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے تھا نا, اگر ایسی کوئی چیز ہے کنفرم کرنی چاہیے تھی. تو اگر خدا نخواستہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رضائی بہن ہے, وہ رضائی بھتیجی ہے, رضائی بھانجی ہے, دودھ شریک, کوئی بھی ایسا رشتہ نکل آتا ہے جس کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی تمہارے لیے حلال نہیں ہے, تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں یہ نکاح ہمارے لیے حلال بھی ہے یا حلال نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نکاح کے جو بیسک مسائل ہیں حلال حرام, کہ بھائی نکاح کا مطلب کیا ہے, اور نکاح کے بعد کیا کیا چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, کیا کیا چیزیں حرام رہتی ہیں. اب ظاہر ہے نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں, اس کی تعلیم دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی لڑکے کو والد بتا دے, لڑکی کو والدہ بتا دے کہ بیٹا نکاح کے بعد یہ چیزیں حلال ہیں,
یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی نکاح کے بعد بھی ضروری نہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر طرح شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں. شریعت نے اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہیں, تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مہر جب ہم رکھتے ہیں لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ, میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ لڑکیوں کی جو دینی ایجوکیشن ہے, ویسے تو ہمارے یہاں دینی ایجوکیشن اوور آل ایک مطلب بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی, لیکن لڑکیاں اس حوالے سے زیادہ محروم ہیں. اس لیے محروم ہیں کہ مرد پھر کہیں نماز پڑھنے جمعہ پڑھنے جائے گا, امام صاحب کی کوئی بات کان میں پڑ جائے گی, کہیں درس قرآن میں بیٹھے گا کوئی بات کان میں پڑ جائے گی. ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں مسجد میں تو نہیں جاتی, جمعے کا بیان نہیں سنتی, کوئی درس قرآن نہیں سنتی, کوئی درس حدیث نہیں سنتی, ان کو اپنے بیسک حقوق کا ہی نہیں پتہ. ظاہر ہے یہ جو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن ہے, نکاح کا جو مسئلہ ہے, تو کچھ حقوق مرد کے ہیں کچھ حقوق عورتوں کے ہیں. اب یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ عورت کو بتائیں. اب مثال کے طور پر یہ بات قرآن کریم میں احادیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی مرد نے مہر مقرر کیا اور مہر کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میں رخصتی ہوتے ہی تمہیں مہر دے دوں گا, شوہر کو یہ کہے کہ بھائی میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تم میرا مہر مجھے ادا نہیں کرو گے. اگر اس نے مہر کے بارے میں یہ کہا جس کو ہم مہر معجل کہتے ہیں نا, کہ میں فوری ادا کروں گا, فوری واجب الادا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو مہر کے اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب مہر لکھنے کی باری آتی ہے, کئی دفعہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اب مثلاً سسرال والے کہہ رہے ہیں بھائی 10 لاکھ روپے مہر لکھ دو. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے داماد کہ بھائی 10 لاکھ تو میں ادا نہیں کر سکتا, 2 لاکھ لکھیں یا 3 لاکھ لکھیں یا 1 تولہ سونا لکھیں. کہتے ہیں آپ لکھ دیں, دیں نہیں, یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی آپ 10 لاکھ لکھ دیں, آپ سے کون مانگتا ہے. وہ غیر معجل جو ہے تو نہیں, غیر معجل ہو یا معجل ہو, جب آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا کہ میں 10 لاکھ دوں گا, ہاں جی, اٹ مینس کہ آپ نے ہر حال میں یہ ادا کرنا ہے, آپ جئیں یا مریں آپ پہ فرض ہو گیا. وہ کہتے ہیں بھائی آپ سے کون ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ لکھ دیں 10 لاکھ روپے. تو یہ جو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے, اس کا مطلب آپ خود ہی سامنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار مہر دینے کی ضرورت نہیں, بس ایک دفعہ شادی کر لو. مہر عورت کا واجب لازم حق ہے جو اس کو ہر حال میں دینا ضروری ہے, اور یہ چیز عورتوں کو بھی ایجوکیٹ اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ یہ تمہارا حق ہے, اور مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جیسے آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے, آپ پہ جس طریقے سے کسی کا قرض واپس دینا فرض ہے, آپ نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے وہ دینا فرض ہے, اسی طرح مہر ادا کرنا فرض ہے. اور ایسا فرض ہے کہ عورت اس پہ آپ سے بائیکاٹ کر سکتی ہے کہ بھائی میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی, یہ اس کا ایسا حق ہے. تو مہر کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے. طلاق کے مسائل کے بارے میں جو ضروری طلاق کے مسائل, یہاں پہ پلیز ایک چیز کلیئر کرتے جائیں. اب یہ جو ہم ایک حق مہر لکھتے ہیں عموماً معجل, شاید اس کو کالم بنا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک چھوٹی سی رقم لکھ دی جاتی ہے, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق 1000 سے 10 لاکھ تک یا جتنی بھی وہ کوئی لکھتا ہے. اب 10,000 روپے کسی نے لکھ دیے, وہ 10,000 روپے نکاح کے ٹائم پہ ادا کیے جاتے ہیں, وہ پہنچ گئے دلہن کے پاس. اب 10,000 روپے اس نے پاس رکھ لیے. اب اس کا جو خرچ ہے, مطلب شادی ہوئی تو وہ اس نے سارے پیسے نکالے, وہ بھی اسی پہ پڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ آپ رکھ لیں سارے, ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب ہے کہ یا پھر وہ اسی نے استعمال کرنے ہیں. دیکھیں مہر اگر عورت کو ایک دفعہ ادا کر دیا گیا نا, اس کے بعد اس نے ویسے ہی کہا کہ آپ رکھ لیں سارے, میرے پاس پیسے ایکسٹرا ہیں, یوں ہی ہوتا ہے نا. بس اگر وہ اپنی رضامندی سے دینا چاہتی ہے, کوئی ایسا اخلاقی دباؤ اس پر نہیں ہے کہ اگر نہیں دے گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا یا ایسا کچھ, اپنی مرضی سے دینا چاہتی ہے, تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, کہ اگر وہ اپنی رضامندی سے کہتی ہیں کہ یہ تم لے لو, اللہ فرماتے ہیں مزے لے کے کھاؤ, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اور اس میں معافی کا بھی کوئی معاملہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ دیا اور اس کے بعد کہا مجھے آپ معاف کر دیں؟ نہیں, یہ جو طرز عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مہر معاف کر دیں, یا بیوی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں نے معاف کر دیا. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. یہ طرز عمل وہی اخلاقی دباؤ والا ہے. بھائی کون سی بیوی اگر ایک صحیح زندگی گزار رہی ہے, کوئی بیوی وہ کب چاہے گی کہ میرا شوہر پریشان ہو یا مجھ سے ناراض ہو یا اس کے دل میں میرے لیے کوئی قدورت پیدا ہو. اب اگر شوہر ڈیمانڈ کر رہا ہے, یہی معاملہ ہمارے ہاں بہنوں کی میراث میں ہوتا ہے. اب بہن جب میراث لینے کے لیے آتی ہے تو بہن کو یہ لگتا ہے کہ یا تو مجھے میراث میں حصہ ملے گا اور یا پھر مجھے بھائی ملے گا. اگر میں نے میراث میں حصہ لے لیا تو بھائی نہیں ملے گا, بھائی کے ساتھ تعلق ختم. تو اب بہن اس چکر میں میراث معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. بھائی خوش ہو جاتا ہے کہ بہن نے, بھائی آپ اس کو ایک دفعہ وہ میراث دیں کہ بہن یہ آپ کی میراث ہے, آپ لے لیں, اور اگر آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے 1 سال بعد مجھے دوبارہ لوٹا دینا. یہی معاملہ مہر کا ہے.
ایک دفعہ آپ اس کو پکڑا دیں کہ بھائی یہ تمہارا مہر ہے, تمہارا اگر دل کرے نا اور تم واقعی میں یہ چاہتی ہو کہ مجھے مہینے 2-3 مہینے بعد مجھے دوبارہ ریٹرن کر دینا, پھر کوئی یہ معاف کرانے والی جو پالیسی ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک. اب ایک شخص کے لیے ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ کسی خاتون کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اس نے حق مہر میں کتنی رقم لکھ دی ہے جو کہ اس کے اب کے معاشی حالات اس صورتحال میں اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ حق مہر ادا کر سکے, تو اس پہ وہ بلیک میل بھی ہو رہا ہے. معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ خاتون کو اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کر رہا اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ساتھ نہیں رہ سکتے. اس صورتحال میں اب دیکھیں یہ شعوری طور پہ طلاق اس نے دی ہوئی ہے, مطلب اس نے اب اس کی ایکسیپٹنس ختم ہے, لیکن کیونکہ اس کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہیں یا 10 لاکھ روپے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے اب میں گزر. تو اس طرح کی کہ رشتے میں رہتے ہوئے جب وہ باقی معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے اس صورتحال میں کیا کریں؟ دیکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے, خود طلاق دیتا ہے اور مسئلہ شوہر کی جانب سے, یعنی شوہر طلاق دینا چاہ رہا ہے, عورت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو چاہے اس کے معاشی حالات ٹھیک ہوں ٹھیک نہ ہو, اس کو مہر حرام جی ٹھیک ہے. اب ریورس کیس کے اوپر اگر ریورس صورت حال ہے, اگر بیوی کی طرف سے ایسا کوئی اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, مثلا بیوی بات نہیں مانتی یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یار اس بیوی کے ساتھ اس بیہیویئر کے ساتھ میں نہیں زندگی گزار سکتا, پھر اس کا طریقہ یہ کہ بیوی اس سے خلا ڈیمانڈ کرے. خلا ڈیمانڈ کرنے کا مطلب یہ کہ بیوی اس کو کہے, خلا کا آسان الفاظ میں اگر میں یعنی اس کا ترجمہ کروں, اس کا مطلب یہ کہ بیوی شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ کرے کہ تم مجھے طلاق دے دو, اس کو خلا کہتے ہیں. اور شوہر اس شرط سے طلاق دے کہ بھائی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, لیکن یہ طلاق چونکہ تم مجھ سے مانگ رہی ہو, میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا, تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو, تو میں اس شرط پہ طلاق دوں گا کہ تم مجھے اپنا مہر معاف کرو. اگر تم مجھے مہر معاف کرتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اگر بیوی اس پہ ایگری کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے مہر نہیں چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کو طلاق چاہیے اور وہ اپنا مہر معاف کرنا چاہتی ہے اور شوہر اس پہ راضی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مہر ادا نہیں کرتا ہوں تو میں طلاق دے دیتا ہوں, تو یہ اس کی ایک صورت شریعت نے بتائی کہ خلا لے لی جائے. لیکن خلا کا مطلب یہ ہے, خلا کا مطلب یہ کہ بیوی طلاق ڈیمانڈ کرے شوہر سے اور شوہر اس کے ساتھ شرط لگا دے کہ میں اس شرط پہ طلاق دیتا ہوں کہ تم مجھے مہر معاف کر دو, میں طلاق دے دیتا ہوں. اگر وہ طلاق دے پھر مہر لازم. جو میں اصل میں اس میں مزید وضاحت چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیسری کنڈیشن ہے جہاں پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ خاتون کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے, وہ شرعی حقوق ازدواجی حقوق ادا نہیں کر رہی, بات نہیں مان رہی اور اس کے اوپر بلیک میل کر رہی ہے کسی مرد کو کہ جب تک تم مجھے حق مہر نہیں ادا کرو گے تو میں تو نہیں جاؤں گی, میں تو خلا بھی نہیں ڈیمانڈ کر رہی. آپ نے کیونکہ مجھے میں آپ کو اچھی نہیں لگتی یا آپ پسند نہیں ہوں, آپ مجھے طلاق دیں, 7-10 لاکھ روپے دیں. اب ایک شخص جو ہے اس کی مالی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی 20-30 ہزار روپے تنخواہ ہے اور وہ بے قصور ہے واضح طور پہ. میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں پریزنٹ کرنا چاہتا جو کسی کو اس کے اوپر نیگیٹیوٹی جائے, لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ غلطی جو ہے وہ کسی خاتون کی طرف سے. تو ایسی صورتحال میں وہ مرد اب کیا کریں؟ دیکھیں ایسی صورتحال میں اگین بات وہی ہے کہ اس نے مہر اس سے کیا طے کیا. اگر اس نے مہر یہ طے کیا تھا کہ میں سارا مہر تمہیں ایک ساتھ دوں گا, جس کو ہم مہر معجل کہتے ہیں, ہاں جی وہی والا, اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر مرد کا قصور یہ ہے, مرد کا قصور یہ ہے کہ اس نے اتنا مہر رکھا کیوں تھا. اگر اس کو پتا تھا کہ میری مالی حیثیت یہ ہے کہ میری تنخواہ 30,000 روپے ہے, تو اس کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ 10 لاکھ روپے مہر میں دوں گا کیسے. اگر 10 لاکھ روپے مہر میں نے رکھا ہے, بیوی ڈیمانڈ تو کرے گی, تو یہاں پر مرد کی غلطی ہے. جب مرد کی غلطی ہے تو اس کو بھگتنی پڑے گی. شروع میں اس کو نکاح کے وقت یہ طے کر دینا چاہیے تھا کہ میں 10 لاکھ روپے مہر نہیں دے سکتا. اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو مثال کے طور پر 1 لاکھ دے سکتا ہوں, 1 لاکھ میں کرو, ادروائز میں نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اگر اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, جب خود ہی ایک بلا آپ نے سر لی ہے, تو پھر ٹالنا بھی اسی کا کام. تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر جب تک وہ حق مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس رشتے کو ہر صورت میں چلائے گا, جو کہ صرف کاغذی ایک رشتہ ہے. اس میں کیونکہ اس میں بہت ساری, ہم اس کی ڈیپتھ میں اب وقت کو بچاتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے وقت اس کی مالی حیثیت بہت اچھی ہو, لوگوں کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, نوکریاں چلی جاتی ہیں, اور آج کے 2 دن میں اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آ گئے ہوں, تو
اس کو پھر اب چلنا ہے، مطلب ہے کہ اس شریعت اس کو کوئی گنجائش نہیں دے رہی. اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ میں لیگل شریعت کا جو قانون ہے وہ بتا رہا ہوں کہ شریعت جب قانون پہ بات آئے گی تو شریعت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی. ایک شریعت کا پرسپیکٹیو ہے اخلاقیات کا، اور نکاح کے بارے میں اصول جو شریعت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح یہ ضابطے سے نہیں چلتا، یہ رابطے سے چلتا ہے. یعنی اگر آپ نکاح اس طریقے سے چلائیں گے ازدواجی زندگی کہ نہیں میرا یہ حق ہے مجھے یہ پورا دیں، بیوی کہے نہیں میرا یہ پورا حق نہیں ملے گا تو میں بات نہیں کروں گی، شوہر یہ کہے، تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. پرفیکٹ نہ شوہر ہے، پرفیکٹ نہ بیوی ہے. جس طرح اگر شوہر میں یہ مسئلہ ہے تو بیوی میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز سے چلیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی یا ویمن رائٹس کی، یہ اس طرح کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات گویا بیوی کو ورغلانے کی، ایک تو یہ نا کہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ حق ہے، ایک یہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں تم یہ رشتہ توڑ دو، رشتہ چلاؤ ہی نہیں. شریعت الٹیمیٹلی ہر ممکن یہ کوشش کرتی ہے کوئی رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو اگر ایک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی میرا شوہر ہے، میری اچھی زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن غریب ہو گیا، اب غریب ہونے کی وجہ سے یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس پہ قرض چڑھ گیا ہے، اس وجہ سے بیوی اس سے طلاق ڈیمانڈ کر رہی ہے یا نخرے کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل شریعت کی نظر میں بالکل ناپسندیدہ ہے، مطلب یہ کوئی ایکسیپٹیبل طرز عمل نہیں ہے. ہاں یہ جو میں نے بات کی اس کیس میں تو ہے کہ اگر عدالت میں یہ چلے جاتے ہیں تو عدالت میں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اگر یہ بیوی اس طرح کرتی ہے تو شریعت کی نظر میں یہ عورت یعنی ایک اچھی عورت نہیں سمجھی جائے گی، ایک ناپسندیدہ عورت سمجھی جائے گی. شریعت ظاہر ہے کہ ہم اگر ازواج مطہرات کے حالات اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی جو ازواج تھیں، صحابیات تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کس کس حال میں گزارا کیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض اوقات ان کے گھر میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. تو قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیں. قرآن کریم کی آیات اس پہ نازل ہوئیں، یا نساء النبی ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں اور طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو بھائی میری جیسی زندگی ایسے میرے ساتھ جینا ہوگا. تو یہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری امہات ان کے بارے میں کہا گیا. تو شریعت اس کا درس نہیں دیتی کہ بیوی کو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ الگ ہو جائیں، بس یہ آپ کا رائٹ نہیں دے رہا تو آپ الگ ہو جائیں. ہاں جب بات جائے گی عدالت میں، جب بات جائے گی قانون کے پاس، تو پھر قانون کے بارے میں شریعت کا رول ریگولیشن ہے. طلاق جب اس کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن ہے، ہم ذرا آگے چلتے ہیں کیونکہ موضوع یہ لمبا ہو رہا ہے. آپ نے تو اس پہ بک لکھ رکھی ہے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اس کے بارے میں بڑا علم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ موضوعات سے لوگوں کو مستفید کر سکوں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. طلاق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ طلاق شوہر نے منہ سے ادا کر دی، 3 دفعہ ون گو میں متواتر اس نے بول دیا تو وہ طلاق ہو گئی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ماہ میں 1 دفعہ ہوتی ہے. تو طلاق کے بارے میں ابہام ہے، بہت سارے لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو وہ کون سی صورتحال ہے جس کے بارے میں شرع کیا کہتی ہے کہ ایسی صورت طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک نوجوان کو چاہے شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، یہ مسائل اس کو پتہ ہونے چاہیے. طلاق دینے کا طریقہ پہلے جان لے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب طریقہ معلوم ہوگا تو گھر بچیں گے. ہاں جی، یعنی طلاق دینے کا طریقہ اگر معلوم ہوگا تو گھر بچیں گے، اور اگر طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو گھر ٹوٹیں گے. میں نے ایک دفعہ اس پہ بیان کیا جمعے میں، تو لوگ مجھے بعد میں آگے کہنے لگے امام صاحب یہ آپ کیا طلاق دینے کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں. مطلب حیرت ہو رہی تھی ان کو کہ طلاق دینے کا طریقہ. بھائی اسلام تو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے. دیکھیں طلاق دینے کا جو اسلام میں طریقہ ہے نا، وہ اتنا بہترین ہے اور اتنا پیارا طریقہ ہے کہ اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے، ہمارے یہاں ابھی جتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں نا، تو شاید میں سمجھتا ہوں اس میں 20-30% تو ویسے ہی کمی آ جائے گی. مسئلہ صرف اس کا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح پڑھتے نہیں ہیں، نکاح کے مسائل نہیں سیکھتے. نکاح دینے کا شریعت میں جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں، اور ایسی پاکی کی حالت میں جس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے بھی نہ ہو، ایسی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے صرف، بس، اور پھر اس کو چھوڑ دے. بس یہ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ ہے. اور اس کی عدت گزر جائے گی، اگر وہ دوبارہ
چاہے گا کہ نہیں میں نے بیوی سے رجوع کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو رجوع کر لے گا، نہیں کرے گا تو عدت گزر جائے گی، وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر لے گی. یہ شریعت میں طلاق دینے کا طریقہ. اب دیکھیں یہ کلپ اگر کوئی سنے گا، ایک ہی دفعہ طلاق، یہ شریعت کا اصول ہے. حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی ایسا کیس آتا تھا نا کہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ اس آدمی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں، اس کو مارتے تھے، درے لگاتے تھے کہ بھائی تمہیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چہرہ سرخ ہو کر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ہمارے ہاں کیا نوجوانوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ بھائی تم نے پاکی کی حالت میں، پاکی بھی عام پاکی کے ایام نہیں، پاکی کے وہ ایام کے اس پورے پیریڈ کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایسی پاکی کے اندر میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اٹریکشن ہوتی ہے. جب نہیں ملے، پورے مثلاً 20 دن گزر گئے نہیں ملے اور اس کے باوجود وہ طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کو واقعی میں ضرورت ہے طلاق دینے کی. صحیح. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں بھائی غصے میں 3 طلاقیں دیں، تو بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی، مذاق میں کون طلاق دیتا ہے کسی کو؟ کہتے نہیں میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا. اچھا اگر کوئی اس طریقے سے طلاق نہیں دینا چاہتا، دوسرا جو طریقہ ہے، یعنی سب سے جو صحیح طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے. اچھا اس میں ناپاکی کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق دینا بھی ناجائز ہے. ناجائز ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اس طرح طلاق دے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن طلاق ہو جائے گی. طلاق ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کرو، اور جب وہ پاک ہو جائے تو پھر طلاق دینا. تو رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اس لیے رجوع کرو. صحیح. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہی اگر کسی نے طے کر لیا کہ میں نے 3 طلاقیں ہی دینی ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ ایک پاکی کی حالت میں، اسی طرح کی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے، پھر دوسری پاکی جب شروع ہو اس میں دوسری طلاق دے، پھر جب تیسری پاکی شروع ہو، پاکی کے ایام تیسرا مہینہ جب شروع ہو، پھر اس کے اندر تیسری طلاق دے. اب شریعت نے یہ گیپ کیوں رکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک طلاق دی اس کو تقریباً 1 مہینہ سوچنے کے لیے مل جائے گا. صحیح. اگر اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گا، بچے رل جائیں گے، جیسے ہمارے مسائل بعد میں آتے ہیں. یہاں واضح کرتے جائیں کہ جب پہلی طلاق ہوتی ہے اس کے بعد کیا عورت مرد کے ساتھ اسی گھر میں رہ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، طلاق کے بعد جو پہلی طلاق ہوتی ہے نا، اس میں مرد کو اختیار ہوتا ہے رجوع کرنے کا. رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ اگر شوہر یہ کہہ دے میں رجوع کرتا ہوں، بس وہ دوبارہ ختم ہو جاتی ہے طلاق، لیکن آئندہ کے لیے اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے. اچھا ایک والا اس نے یوز کر لیا، وہ ایک، ہاں وہ جو یوز ہو گیا تو ایک حق یوز ہو گیا. اگر اس نے دوسری طلاق اس کے بعد 4-5 مہینے، سال، 2 سال بعد دوبارہ طلاق دے دی تو پھر اب اس کے پاس ایک آپشن رہ جائے گا طلاق کا. اور پھر بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہے، زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے طلاق دی تھی میں رجوع کرتا ہوں، پھر وہ حلال ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ پھر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، پھر رجوع سے یا نکاح سے دوبارہ حلال نہیں ہوتے. تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ جو شریعت نے طریقہ بتایا نا کہ ایک پاکی کی حالت میں ایک طلاق، پھر دوسری طلاق، پھر تیسری طلاق، یہ اس لیے بتایا کہ اگر ایک طلاق کوئی دے گا اس کو 1 مہینے میں خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار مجھے طلاق دینی چاہیے تھی، نہیں دینی چاہیے تھی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا غصے میں، تو غصے میں دینی تھی تو اس طریقے سے دے دیتے تو آپ کے پاس آپشن ہوتا. لیکن جب ایک آدمی اپنے لیے خود ہی سارے آپشن، یہ 3 طلاقیں ایک ساتھ بیوی کو دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اچھا ایسی طلاق دینے والا گناہ گار ہوتا ہے. اور شریعت کی نظر میں حضرت جیسے میں نے بتایا تمہارے ایسے شخص کو سزا دیتے تھے اور بڑی سخت سزا دیتے تھے ایسے شخص کو. اور یہ شریعت اس کو یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ شریعت کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، لیکن اس طرح نہیں رکھا کہ آپ اس کو 1 گو کے اندر 3 طلاقیں دے کے ختم کر دیں. باوجود اس کے کہ شریعت اس طرح کی طلاق کو ناپسند کرتی ہے، لیکن وہ طلاق جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا تو طلاقیں ہو جائیں گی، جیسے میں نے آپ کو حیض کا بتایا. جب 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو جائیں گی اس کے بعد اس کے پاس جو وہ رجوع کرنے والا جو آپشن ہے وہ ختم ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے اس نے خود اپنے وہ کہتے ہیں نا یار یہ کیوں ہو رہی ہے یہ، تو بھائی شریعت اگر سیکھ لیتا
اور اس کو یہ پتہ ہوتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا, اور وہ ایک طلاق دے کے چپ ہو جاتا, تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا اس کو. شریعت کے اندر جہالت عذر نہیں ہے, یعنی کسی مسئلے کا علم نہ ہونا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز فرض ہے, تو بھائی یہ عذر نہیں. آپ اگر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جذبات میں طلاق دی ہوئی تھی, نشے کی حالت میں دی ہوئی تھی. دیکھیں کسی بھی صورتحال میں اگر مرد کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو وہ اپلیکیبل ہے. طلاق کا لفظ جب منہ سے نکلے گا تو اپلیکیبل ہوگا. اس میں بعض اوقات لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے, ایون کہ اگر گن پوائنٹ پہ بھی کوئی طلاق دے دیتا ہے, کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق بلواتا ہے نا کہ آپ 3 دفعہ طلاق زبان سے نکالو, تو طلاق, اور اس نے بول دیا زبان سے 3 دفعہ, تو طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں لوگ تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں. یہ واقعی کنفیوژن. ہاں, میں اسی کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے کلمہ کفر پڑھوائے کہ بھائی تم کفریہ کلمہ پڑھو نہیں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا, اور وہ بندہ کفریہ کلمہ پڑھ دیتا ہے صرف اس لیے کہ اپنی جان بچائے, اور دل میں اس کے کفر نہیں ہے, لیکن زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے, دل اس کا مطمئن ہے صرف اس لیے کہ میری جان بچ جائے, کفریہ کلمہ کہہ دیا, تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص جو ہے اس کو اگر یہ خدشہ ہو کہ وہ مرنے جا رہا ہے اور بھوک سے, تو اس کے لیے وہ چیز بھی حلال ہو جاتی ہے جو عام حالات میں اس کے لیے حرام ہے. جی جی. اچھا, اب یہ جو لوگ کنفیوز کس سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ کفر کہنا تو بہت بڑا جرم ہے, کفریہ کلمے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. جب شریعت نے ایسی صورتحال میں کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی اجازت دے دی اور وہ کافر نہیں ہوتا, تو طلاق دینے سے طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ عموماً لوگوں کے ذہن, گن پوائنٹ پہ اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح ہے. تو اس میں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں ایمان اور کفر کا جو تعلق ہے نا, وہ زبان سے نہیں ہے, وہ دل سے ہے. یعنی ایمان زبان کا عمل نہیں ہے, دل کا عمل ہے. ایک ہوتا ہے اسلام, ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے, کہ ایک آدمی دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین دل سے مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر وہ دل سے مانتا ہے, شریعت اس کو مومن سمجھتی ہے. اور طلاق کا جو تعلق ہے, طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, طلاق کا تعلق الفاظ سے ہے. یعنی یہ دل کا عمل نہیں ہے, طلاق زبان کا عمل ہے. تو اب زبان کا عمل جب اس نے کیا تو اس کا مطلب جب ایک کام اس نے کیا تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا. اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے, جو دل کا عمل ہے وہ دل اس کا ایز اٹ از ویسے ہی مومن ہے جیسے پہلے وہ مومن تھا, اس لیے وہ کافر نہیں ہوتا. اور طلاق کا تعلق, اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دل سے پکی نیت کرتا ہوں, زبان سے یہ بھی کہہ دے کہ میں دل سے پکی نیت کرتا ہوں کہ میں ابھی طلاق دینے جا رہا ہوں اور میری طلاق کی کوئی نیت نہیں ہے, اور پھر 3 طلاقیں دے دیں, پھر بھی طلاقیں ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو جن الفاظ سے طلاق ہونی تھی وہ الفاظ وہ ادا کر چکا. لیکن دیکھیں یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور مجھے تو اس آپ سے سننے کے بعد کوئی ایسی صورتحال, بہت سی صورتحال میرے ذہن میں آ رہی ہیں. کوئی شخص ہے, اس کے بچے ہیں, اور کوئی ان کو یرغمال بنا لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے 3 بچے ہیں, ان کو ختم کر دیں گے, خدا نخواستہ کسی کو کوئی بھی اسی طرح کا, اسے کہیں جی آپ یہ کہیں, اور وہ اس مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے. اچھا چلیں یوں ہی کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس خاتون کے سر پہ گن رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں اس کو اپنی جان کو تو چھوڑے نا, اس کی جان تو نہیں جا رہی. اب وہ کہتا ہے میرے نہ کہنے سے یہ 6-8 لوگ خاندان کے یہ سارے جا رہے ہیں, وہ کہہ دیتا ہے, تو پھر یہ تو تھوڑا سا آپ قدمہ دیکھیں. اس میں شریعت میں سمجھیں آپ اس کو ایک ہیلا کہہ لیں, یا اس میں شریعت میں ایک طریقہ فقہاء نے ذکر کیا, وہ یہ کہ ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی تحریری طلاق دیتا ہے, زبان سے نہیں کہتا, یعنی اگر تحریر کسی نے لکھ کے دی, اس پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی, اس کو کہتے ہیں اس پہ سائن کریں, تو اگر وہ تحریری صورت میں خود لکھ دیتا ہے یا تحریر پہ سائن کر دیتا ہے, اس سے طلاق نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ایک اور اس کے پیچھے ٹیکنیکل یعنی فقہی وجہ ہے کہ یہ جو لکھا جاتا ہے نا, اصل کسی بھی بات کو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ زبان سے بولیں, دوسرا طریقہ ہے کہ لکھ کے بولیں. یہ بولنے کے 2 طریقے ہیں, سمجھے, تقریر اور تحریر. شریعت کی نظر میں اصل طریقہ بولنا ہے, تحریر اس کا متبادل ہے. یعنی میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ عوامی انداز میں بات سمجھ آ سکے لوگوں کو. اصل بات کرنے کا طریقہ ہے زبان سے بولیں, اس کا متبادل ہے کہ کوئی بات زبان سے نہیں کی جا سکتی تو وہ لکھی جا سکے. یعنی تحریر نائب ہے اور تقریر اصل ہے, گفتگو. تو جو نائب ہے نا, جو متبادل چیز ہوتی ہے, اس کا شریعت اس وقت اعتبار کرتی ہے فقہی نقطہ نظر سے کہ جو اصل ہے وہ کسی وجہ سے اس کے لیے اپلیکیبل نہ ہو. جب تک وہ اصل پر قادر ہوتا ہے
اس وقت تک تحریر شریعت کہتی ہے جب اس نے تحریر لکھی ہے، جب اصل پہ قادر تھا تو اس کا اعتبار ہوگا، متبادل کا اعتبار نہیں ہوگا جو آلٹرنیٹو ہے. تو گن پوائنٹ کی صورت میں جب وہ لکھ رہا ہے اس کا مطلب وہ بولنے پہ بھی قادر ہے، بول بھی سکتا ہے، طلاق کے الفاظ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے بیوی کو طلاق ہوگی لیکن جان تو اس کی بچے گی نا. مطلب 2 آپشن اس کے پاس ہیں، 2 آپشن میں سے ایک آپشن اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے اختیار سے یہ کام کر رہا ہے. اگر اس کا اختیار نہ ہوتا ظاہر ہے کہ پھر تو اس نے مر جانا تھا، اس نے شوٹ کر دینا تھا اس کو. تو یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے اگر وہ تحریری صورت میں طلاق لکھ دیتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہتا، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی. اس کو اب ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں. آپ کال لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اس سے اگلا مرحلہ ہے حلالہ کا. اب یہ اگین بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اب حلالہ جو ہے اس کا ایک عام مجھے بڑی حیرت ہوئی پچھلے دنوں، پتہ نہیں آپ کی نظر سے ویڈیو گزری یا نہیں، وہ کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی. اب مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتہ کہ وہ صحیح ویڈیو تھی یا کہ حلالہ سینٹر بن گئے ہیں. تو آپ آئیں حلالہ کرائیں حلالہ سینٹر سے، باقاعدہ ایک نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں اس کو بتایا گیا. اب حلالہ کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ، اور بہت سارے لوگوں کو اس حلالے کے پروسیس میں ان کا ایک کنسرن ہے کہ کیا یہ ایک خاتون جس کو طلاق ہوئی اور پھر اس طلاق کے بعد اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور پھر وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، وہ بھی اس کے لیے ہے، تو یہ کیا اس کے ساتھ دوہری زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ پہلے وہ طلاق کے عمل سے گزری، پھر وہ حلالے طلاق بھی نہیں لینا چاہتی تھی، اب وہ حلالے کے پروسیس میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی اور پھر اسے واپس آنا پڑ رہا ہے. تو اس کو ذرا واضح کر دیں. دیکھیں بالکل یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یہ جو حلالہ سینٹر ہیں یہ بالکل شریعت کی نظر میں یہ حرام کام ہے. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت کرے، جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی اللہ لعنت کرے. یہ حدیث ہے. اچھا. حلالے کا یہ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے اسلام کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ بھائی طلاق دے دی اب اس کو کسی طرح حلال کرنا ہے تو دوسرے سے شادی کرواؤ، پھر اس کو جناب حلالہ کرواؤ، پھر اس کو طلاق دلواؤ، پھر عدت گزرواؤ. یہ ہمارے ہاں حلالے کا تصور، شریعت کا تو یہ حلالے کا تصور نہیں ہے. شریعت میں جو حلالے کا بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق دے دی 3، اب بیوی کی عدت گزر گئی، تو اب یہ تو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. اب اس بیوی کو کیا کرنا ہے، اس نے کسی اور مرد سے نکاح کرنا ہے، اس نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا. اب ان کیس کہ وہ جس مرد سے اس عورت نے نکاح کیا تھا کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پہ وہ مرد مر جاتا ہے یا وہ مرد خود اپنی مرضی سے کسی بھی وقت اس کو طلاق دے دیتا ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، یا وہ مر جاتا ہے اور پھر یہ عدت گزار لیتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ شریعت میں حلالے کا تصور ہے. یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی آپ طلاق ہو گئی، اب آپ آرڈر پہ جناب نکاح کروا رہے ہیں، آرڈر پہ طلاق دلوا رہے ہیں، آرڈر پہ آپ عدت گزروا رہے ہیں، آرڈر پہ پھر دوسرا نکاح کروا رہے ہیں. یہ ہمارا حلالے کا تصور ہے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ عورت دوہرے مشکل سے گزر رہی ہے، تو یہ تو اس تصور کی وجہ سے گزر رہی ہے. اگر اس تصور کو آپ لیں کہ بھائی ان کا رشتہ ختم ہو گیا اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن معاشرے میں یہ تصور پریکٹس تو ہو رہا ہے. ہاں یہ پریکٹس ہو رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اب یہ جیسے حلالہ سینٹر کی آپ نے بات کی، تو جن لوگوں نے یہ حلالہ سینٹر کھولے ہیں، اب یہ شریعت کے نام پہ، دین کے نام پہ دھبا ہے اس طریقے سے. اور یہ بات یعنی اس شرط کے ساتھ حلالہ کرنا کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر عورت کو طلاق ہوئی، عدت گزر گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ بیوی دوبارہ میرے پاس آئے. اب یہ عورت کسی مرد سے اس شرط پہ نکاح کر رہی ہے کہ بھائی میں تم سے نکاح کر رہی ہوں لیکن اس شرط پہ کہ تم مجھے پھر طلاق دے دینا. تو یہ عمل جائز ہی نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے. اس طریقے سے شرط لگا کے، یہ وہی نکاح متع جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ نکاح متع ہے کہ بھائی میں آپ سے 1 دن کے لیے نکاح کر رہی ہوں، 2 گھنٹے کے لیے نکاح کر رہی ہوں. اس طرح وقت متعین کر کے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، شریعت میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے نکاح متع کا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ نکاح کرنے جا رہی ہے، عورت دوسری جگہ نکاح کرنے جا رہی ہے، تو اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوئی کنڈیشن کہ بھائی میں تم سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے یا مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے ہیں اور یہ رل جائیں گے، کسی بھی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ وہ پیچ اپ کر لینا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے،
اور عورت دوسری جگہ نکاح کرتی ہے لیکن ایسی کوئی شرط نہیں لگاتی, نکاح کے اندر مینشن نہیں ہوتی, لیکن ماحول سے یا کسی ذریعے سے شوہر کو دوسرے مرد کو یہ بات کنوے کر دی جاتی ہے کہ بھائی تم اس کو طلاق دے دینا, یا اس کو یعنی پورے ماحول سے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ خود طلاق دے دیتا ہے. اس طریقے سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے, عدت گزر جاتی ہے, پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن باقاعدہ کنڈیشن لگا کے حلالہ سینٹر کھولنا کہ آپ آئیں حلالہ کروائیں اور بس آئیں اور حلالہ ہو جائے گا, یہ طرز عمل شریعت میں حلالے کا تصور ہے ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے نکاح متع کا ذکر کیا, تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نکاح متع کی اسلام میں گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں نکاح صرف نکاح تو نہیں ہے, نکاح سے کتنے مسائل متعلق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نسب, اب جب اولاد ہوگی, مثال کے طور پر کسی کی اولاد ہو رہی ہے, نسب ثابت ہوتا ہے نا, تو نکاح متع میں نسب کا کیا حکم ہوگا, وہ کس کا بیٹا شمار ہوگا, کس کی بیٹی شمار ہوگی. عدت, نکاح کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو عدت گزارنی پڑتی ہے, تو اس کے بعد عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی. اگر عدت گزارے گی تو کون, مثال کے طور پر کسی نے کہا 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, تو 1 مہینے کے بعد وہ نکاح آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو 1 مہینے کے بعد جو آٹومیٹکلی ختم ہوا, عدت کا کیا حکم ہوگا. اس لیے کہ عدت تو 2 صورتوں میں لازم ہوتی ہے, یا اس کو طلاق دی جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. تو ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس میں نسب کے مسائل ہیں, اس میں عدت کے مسائل ہیں, اس میں اور بہت سارے جو خاندانی معاملات اس کے اندر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ شریعت نے جو نکاح کا تصور دیا, شریعت میں تو ایک خاندانی نظام ہے نا. اگر اس طریقے سے نکاح متع کی اجازت ہو تو پھر خاندانی نظام, کون دنیا میں ایسا پاگل آدمی ہے جو 50 سال تک بیوی کو رکھے گا. اگر شریعت میں اس کی اجازت ہو جائے تو ہر آدمی 1 مہینے کے لیے نکاح کرے گا, پھر دوسری جگہ نکاح کرے گا, پھر تیسری. وہی گرل فرینڈ کلچر ہے یہ تو, جس کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کلچر کو ہم پروموٹ کریں, ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے, تو اسلام کا جو خاندانی نظام جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اسلام کا ایسا خاندانی نظام ہے, کیا اس نکاح متع پر اسلام کا خاندانی نظام بیسٹ کر سکتا ہے؟ کہیں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو تصور ہے نکاح متع کا, اور قرآن کریم کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے, وہ ظاہر ایک تفصیلی موضوع ہے. ان آیات سے استدلال کرنا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کا وہ مفہوم کسی نے بیان نہیں کیا. اگر قرآن کریم کی آیات کا یہی مفہوم ہوتا تو کوئی صحابی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ متع کے حرام ہونے کی جو روایات ہیں, اس کے روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. یعنی وہ روایات جن سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام ہے, اس کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم امام حضرت علی کو مانتے ہیں تو متع کے حرام ہونے کی روایت تو حضرت علی نقل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کر رہے ہیں؟ تو یہ جو متع کا تصور ہے, اس سے اسلام کا پورا خاندانی نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. اس سے نسب کا نظام, طلاق کا نظام, عدت کا نظام, مہر کا نظام, ساری چیزیں اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. عدت کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا خاص مسئلہ ہے. اچھا, جو لوگ ہماری اس گفتگو کو ابھی تک سن رہے ہیں, وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دوسری شادی کے سوال کا انتظار کریں, اس پہ ہم آئیں گے اور تفصیلی بات کریں گے. میں ایک پروسیس سے چل رہا ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. عدت کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ خواتین جب عدت میں جائیں تو ایک بند کمرے میں بیٹھنا چاہیے, کمرے میں اندھیرا کر دینا چاہیے, بلا ضرورت باہر جا سکتی ہے, نہیں جا سکتی, اس طرح کی بے شمار چیزیں. ٹھیک ہے, تو عدت کا صحیح طریقہ مختصراً اگر آپ بتا دیں, اور ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے کہ کیا اس کا باہر نکلنا یا ضرورت کے تحت جاب کر رہی ہے کوئی خاتون یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, عدت کا یہ جو تصور ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھی رہے گی اور اندھیرا ہوگا اور کسی سے بات چیت نہیں کرے گی, یہ تصور اسلام میں عدت کا نہیں ہے. ہاں, عدت کا عدت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے, ایک شوہر کے انتقال کی عدت ہوتی ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, یعنی ان کے حکام میں فرق ہے. ایک چیز میں تو دونوں کامن ہے. اور طلاق اور خلا کی عدت جو ہے وہ سیم ہے. طلاق اور خلا کی عدت سیم ہے. ٹھیک ہے. جو بیسک 2 کیٹیگریز بنتی ہیں وہ طلاق کی اور موت, یعنی شوہر کے انتقال کی جو عدت ہوتی ہے. ایک چیز میں تو یہ کامن ہے. کامن اس چیز میں ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگار, جیسے میک اپ, سرخی لگانا, مہندی لگانا, چوڑیاں پہننا, یہ جو یعنی جو عورت کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں. ایک تو عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ سوگ منائے. سوگ منانے کا مطلب شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ زیب و زینت کی چیزیں اختیار نہ کرے. میک اپ جو چیزیں میں نے بتائیں,
باقی وہ گھر میں رہتے ہوئے جیسے عورتیں کام کاج کرتی ہیں, جھاڑو لگانی ہے, کھانا پکانا ہے, گھر کے کام کاج کرنے ہیں, والد آ رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, بھائی کے ساتھ بیٹھ, گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے جتنے کام کاج ہیں جو یعنی ایک انسان کی روٹین کی زندگی ہوتی ہے وہ کر سکتی ہے. کہیں یہ خلاف فطرت نہ ہو جائے کہ ایک عورت جو خلا لے کے آئی ہے وہ ایک سخت ترین وقت گزار رہی تھی, کسی ظالم جابر شوہر کی قید میں تھی اور خلا لے کے گھر پہنچی ہے, اور اب وہ آپ کی بات سے کوئی ایسا مفہوم آ رہا ہے کہ اب وہ اس کا سوگ منائے. دیکھیں سوگ منانے کا تو ایک ورڈ میں نے یوز کیا بنیادی طور پہ, یعنی ان چیزوں کو سوگ منانے سے تھا. ہمارے یہاں تو سوگ منانے کا ایک تصور یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی غم میں رہے اور جناب اپنے آپ کو مارے. یہ سوگ کا سمجھیں ایک ورڈ ہے, لیکن سوگ کی جو ڈیفینیشن ہے, سوگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میک اپ نہ کرے, مہندی نہ لگائے. تو ظاہر اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے طرز عمل سے ایسی چیز نظر نہ آئے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. سیلیبریٹ, اب میں نے اس پہ پچھلے دنوں ایک بات بھی کی تھی. ہمارے یہاں ایک دن ARY کی خبر آئی, کسی نے طلاق مہندی نکال لی, طلاق کی سیلیبریشن پارٹیز ہو رہی ہیں. اچھا ہاں ARY پہ میں نے اس کی خبر پڑھی. اب اللہ عالم وہ مسلمان تھے غیر مسلم تھے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو فیمنزم اور لبرلزم اور سیکولرزم کی طرف جو لوگ چلتے جا رہے ہیں, اب ہمارے ہاں یہ عورت کی آزادی کہ بھائی عورت شوہر سے آزاد ہو گئی تو اس کو سیلیبریٹ کریں. جیسے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں برتھ ڈے کا, تو طلاق سیلیبریشن چل رہی ہے, طلاق کی مہندی. اب طلاق کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ مہندی نہ لگائیں, اور ادھر طلاق کی مہندی بن رہی ہے. تو مطلب عجیب عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو تصور ہے بس ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر وفات کی عدت ہے, وفات کی عدت کی صورت میں شریعت عورت کو اجازت دیتی ہے, اگر وہ باہر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ باہر اگر جانا چاہتی ہے کمانے کے لیے جاب کے لیے تو جا سکتی ہے. لیکن جو طلاق کی عدت ہے, طلاق کی عدت میں عورت شریعت اجازت نہیں دیتی عورت کو اس بات کی کہ وہ باہر جائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی طلاق کی جو عدت ہوتی ہے اس عدت کا پورا خرچہ شوہر پہ لازم ہے. یعنی جتنا عرصہ وہ عدت میں رہے گی اس کا تمام نان نفقہ, ضروریات, کھانا پینا, رہائش, سب کچھ مرد کے ذمہ. ایون کہ شوہر کو, عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے, اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں عدت شوہر کے گھر میں گزاروں گی تو شوہر گزارنے نہیں دے گا یا کچھ, شریعت شوہر کو کہتی ہے کہ تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, تم 3 مہینے کے لیے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ عورت تمہارے گھر میں عدت گزارے گی, جب عدت گزار لے پھر جائے گی. لیکن اسی عدت میں وہ پھر رجوع والا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, 3 طلاقوں کے بعد. 3 طلاقوں والے اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور اگر 1 طلاق ہوئی ہے پھر تو رجوع ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہ تو شریعت 3 طلاقیں بھی ہو گئی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے گھر میں عدت گزارے, اور ان ایام میں مرد بھلے اس کو باہر جانا اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ مرد باہر نہیں جا رہا اور عورت کو خطرہ ہے کہ نہیں میں اس گھر میں نہیں, تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ والدین کے گھر بھی جا سکتی ہے. مطلب یہ ایسا لازمی نہیں ہے, لیکن ایک شریعت کا مزاج بتا رہا ہوں کہ شریعت ایسی صورت میں تمام اخراجات شوہر پہ ڈالتی ہے. اس وجہ سے طلاق کی عدت میں عورت کو, یعنی ضرورت کی وجہ سے تو عورت نکل سکتی ہے, بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس, لیکن کمانے کے لیے, جاب کرنے کے لیے طلاق کی عدت میں عورت پھر نہیں جا سکتی. اچھا, اب عدت سے آگے ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو ہمیں بہت شروع میں واضح کرنا چاہیے تھا, لیکن چلیں اب ہم یہاں کر لیتے ہیں. بلوغت کی جو عمر ہے اس کا اب ایک اسٹیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں یہ 18 سال کا جو بندہ ہے وہ بالغ کنسیڈر ہوگا. لیکن اسلام جو ہے اور شریعت ہے اس کا سرٹیفکیٹ کسی بھی ایج سے, جب بالغ کی 12 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, 10 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں شریعت میں تو تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر لڑکا ہے اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائے گا, اور اگر لڑکی ہے اس کو حیض آ جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے. اب وہ چاہے 9 سال کی عمر میں ہو, 12 سال کی عمر, شریعت میں تو بلوغت کا یہ معیار ہے, اور اسی سے اس پہ نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. جتنے شریعت کے احکام ہیں سارے اس پہ, فرائض, حرام, حلال, سارے اس پہ لازم ہو جاتے ہیں. باقی یہ جو شریعت کی اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک حد متعین کی جاتی ہے, تو اس میں بہرحال اس چیز کا خیال اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ضرور رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ بچہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا, لیکن بالغ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نکاح کے قابل بھی ہے. نکاح کے قابل ہونے کا مطلب یہ کہ یہ نکاح کرے گا, بیوی کو کیسے سنبھالے گا. ظاہر ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی تو اس پہ لازم ہے. اب 12 سال کا بچہ کمائے گا کہاں سے, وہ اپنا خرچہ نہیں پورا کر سکتا تو بیوی کا خرچہ کہاں سے پورا کرے گا. تو نکاح کے لیے صرف بالغ ہونا کافی تو نہیں ہے,
نکاح کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اتنا یعنی اس کو نظر آ رہا ہو نیئر فیوچر میں کہ یار میں کوئی ایسی جاب کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایسی, اگر 12 سال کا بچہ ہے لیکن وہ کوئی مثال کے طور پر فری لانسنگ کر رہا ہے, اس کے پاس سورس آف انکم ایسا ہے 12 سال میں کر لے وہ, لیکن یوجولی ایسا ہوتا نہیں ہے. 12 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں بچے کماتے نہیں ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نکاح کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے. نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنی سکت اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے. کوئی بہت زیادہ مہنگے اخراجات نہیں, لیکن جو بیوی کے ضروری اخراجات ہیں, اس کی رہائش کا خرچہ, اس کے کھانے پینے کا خرچہ, اس کے لباس کا خرچہ, یہ وہ اگر برداشت کر سکتا ہے تو. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ 18 سال سے پہلے لڑکا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا عموماً کہ وہ بیوی کے اخراجات برداشت کرے. تو اس لیے میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی اس عمر کے بعد ہی کرنی چاہیے لڑکوں کو شادی. 18 سال یا 18 سال کے بعد ہی شادی کرنی چاہیے. اور بچیوں کی شادی میں بھی اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے. دیکھیں بچیوں کی شادی میں بھی بالغ تو ہو گئی بچی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد وہ گھر کے کام کاج جو بھی ایک شوہر کے حقوق ہیں, کیا وہ شوہر کے حقوق کو سمجھتی ہے؟ اگر وہ اتنی میچور ہو گئی ہے 12 سال کی عمر میں, 13 سال 14 سال کی عمر میں, کہ وہ شوہر کے حقوق کو, گھر کے کام کاج کو, کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایسی لڑکی ہے, ٹھیک ہے وہ کر لے, لیکن یوجولی یہ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے. شریعت نے دیکھیں کوئی خاص ایج متعین نہیں کی, شریعت نے ایک اصول ضابطہ بتا دیا کہ بھائی بالغ ہو جائے, مرد ایسا ہے کہ وہ بالغ بھی ہے, اپنی بیوی کے خرچے بھی اٹھا سکتا ہے, لڑکی ہے وہ بالغ بھی ہو گئی, شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہے, تھوڑا بہت اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے, تو اس کا نکاح کرواتے ہیں. اب یہ کسی کے ساتھ 15 سال میں ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح کیا ہم سب جانتے ہیں, 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ نے نکاح کیا, صحابہ کرام میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے 18 سال میں نکاح کیا, صحابہ کرام میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے 18 سال سے کم میں نکاح کیا. تو شریعت نے اصول ضابطہ بتایا, اس کو فالو کرنا چاہیے. اب شادی کے بعد جو ہے وہ نکاح کے بعد ولیمے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں. ایک بہت کامن سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ولیمہ جو ہے وہ لازم ہے اور فوراً لازم ہے نکاح کے فوراً بعد؟ لائک یوزلی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3rd 4th ڈے پہ ولیمہ کے, تو اس کے درمیان کیا اگر اس کی مالی حیثیت نہیں ہے کسی شخص کی تو وہ اس میں گیپ دے سکتا ہے؟ اور کیا اس میں کوئی تعداد بھی متعین ہے کہ اس سے کم لوگ اگر ہوں گے ولیمے میں تو ولیمہ کنسیڈر نہیں ہوگا؟ یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا, اور ہمارے معاشرے کا بہت اہم مسئلہ ہے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے, ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہے, زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ جو بک میں نے لکھی ہے, بنیادی میرا اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم بتائیں تو صحیح کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا ہے کہ آپ نے ولیمہ کیا اور آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں, پانی تھا, صحابہ کرام کے پاس کچھ تھا, آپ نے کہا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے دسترخوان پہ رکھو, سب نے لا کے دسترخوان پہ رکھا, کھجوریں کھائی, ولیمہ ہو گیا. شریعت میں ولیمے کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ نے ہال بک کروانا ہے, پھر آپ نے 4 ڈشیں کرنی ہیں, پھر 2 میٹھے کی ڈشیں ہونی چاہیے, 6 یہ ہونی چاہیے, اور آپ کے جناب رشتہ داروں کم از کم 1000 لوگوں کو آپ نے بلانا ہے, 500 لوگوں کو. یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ولیمہ کریں. ولیمہ کرنے کا مطلب یہ کہ نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, رخصتی کے بعد آپ اگر 2 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں 2 کو کھلاتے ہیں, 4 کو کھلا سکتے ہیں 4 کو کھلاتے ہیں. اس کے لیے نہ ہال بک کرنا ضروری ہے, نہ ٹینٹ لگانا ضروری ہے, نہ لائٹنگ کرنا ضروری ہے, کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کم سے کم تعداد 40 لوگ ہوں گے. کچھ نہیں, شریعت کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بنیاد طور پہ میرے خیال میں شرع اس لیے یہ کرا رہی ہے کہ اس کا ایک اعلان اور کم سے کم 2 سے 4 لوگوں میں وہ اعلان ہو جائے, پتہ چل جائے. یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. ہاں جی, اور یہ اس کی سیلیبریشن کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت کریں, جیسے ہم سیلیبریشن کو لوگوں کو ٹریٹ دیتے ہیں. ایک طرح سے ٹریٹ ہے ولیمہ کہ بھئی میں نے شادی کی ہے, میں آپ کو ٹریٹ دے رہا ہوں. تو بس ایک سیلیبریشن ہے. یعنی یہ اظہار ہونا چاہیے کہ خوشی کا معاملہ ہوا ہے, وہ خوشی کا اظہار آدمی کسی بھی طریقے سے کرے. تو اگر یہ مسئلہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ولیمے کی ایسی کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم ولیمہ ڈیلے کر رہے ہیں. ڈیلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو اب موضوع جو ہمارا جا رہا ہے جس طرف, وہ اس کے لیے میری بڑی خواہش ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگر کبھی وہ یہ پوڈ کاسٹ سنیں تو ہماری طرف سے انہیں دعوت ہے, وہ ضرور ہماری پوڈ کاسٹ میں شریک ہوں. دوسری شادی کر لی, اس کا بھی ولیمہ ہے, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے مطلب سینئر دوستوں میں سے ہیں, اور جامعۃ الرشید میں مدرس ہیں وہ بھی. اچھا. تو
ولیمہ تو دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، تو ولیمہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے، ہر دفعہ سیلیبریٹ کرنا، ہر دفعہ سیلیبریٹ کریں. دوسری والی کو تو میرے خیال سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو کلچر جو ہے وہ اس کا سہرا، بلکہ سہرا کیا، یہ کریڈٹ کا ورڈ مناسب ورڈ ہے، طارق مسعود صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے دوسری شادی کے کلچر کو پروموٹ کرنے پہ بڑی بات کی اور لوگوں کی بڑی گریں تھیں اس کے متعلق، اسپیشلی خواتین کے ذہنوں میں. تو پتہ نہیں اب لوگ نا جملے منسوب کر دیتے ہیں بلا وجہ، اس میں حقیقت ہے یا نہیں. تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلی بیوی بہت تنگ کرنے لگے تو اس کو دوسری بیوی کے درجے پہ فائز کر دیں. نیچے لکھا ہوا تھا مفتی طارق مسعود. اب مجھے نہیں پتا، واللہ عالم انہوں نے ایسا کبھی کچھ کہا بھی ہے نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی لوگ لکھ دیتے ہوتے ہیں. تو کون سی ایسی صورت ہے جب طلاق واجب ہو جاتی ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے مرج کر لینا ہے سوال کو کہ ایسی کون سی صورت ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے 2 شادیاں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے 2 بڑے خطرناک سوالات کو جمع کر دیے، دوسری شادی اور طلاق. اچھا چلیں پہلے اس کو واضح کرتے ہیں کہ ایسی کون سی صورت ہے جب خلا یا طلاق واجب ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جانی چاہیے، اور کسی جیسے آپ کے پاس کوئی پہنچتا ہے اور وہ مفتی سے فتویٰ لیتا ہے تو وہ انہیں کہہ دیں کہ آپ طلاق لے لیں، آپ کے لیے. دیکھیں، عورت کو جو خلا ہے نا، عام طور سے تو ہمارے ہاں تھوڑا سا اس چیز کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں عدالتی خلا کا بہت رواج ہے. کورٹ میں جاتی ہے عورت اور کورٹ میں جا کے خلا کا پٹیشن دائر کرتی ہے. ہمارے کورٹ کا طریقہ ہے کہ وہ 3 نوٹس بھیجتی ہے شوہر کو. ایک نوٹس جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا. شوہر اگر حاضر نہیں ہوا وہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے کہ بس طلاق ہو گئی. یہ جو ہمارے یہاں خلا کا عدالتی تصور پایا جاتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، خلا، اصل جو خلا کا طریقہ ہم نے ڈسکس کیا، اصل خلا کا طریقہ یہ کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق چاہیے، اور شوہر کہے کہ میں اس شرط پہ طلاق دیتا ہوں کہ تم مجھے مہر معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اور شوہر بیوی کی ڈیمانڈ پہ طلاق دے دے، مہر معاف کروا دے، اس کو خلا کہتے ہیں. شریعت کی نظر میں، قرآن کی نظر میں خلا کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد ظالم ہوتا ہے، اور مرد ظالم ہونے کا مطلب یہ کہ ایسا ظلم جس کو شریعت ظلم سمجھتی ہے. اب میرے پاس ایسے کیسز بھی لوگوں کے آئے، فون آیا کہ بھائی میری بیوی پینٹ شرٹ پہن کے باہر جاتی ہے. میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی تم نہ برقع پہنتی ہو، نہ حجاب کرتی ہو، پینٹ شرٹ پہن کے باہر جا رہی ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے. اس نے کہا یہ آپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہو. اس نے اس وجہ سے جا کے عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا. اب اس کی نظر میں یہ ظلم ہے. شریعت اس کو ظلم تھوڑی سمجھتی. شریعت تو ایسی صورت میں عورت کو ظالم سمجھتی ہے، اس لیے کہ عورت پہ شوہر کی بات ماننا لازم ہے، خصوصاً وہ معاملات جس کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، گھر میں رہنے کے ساتھ ہے، وہ باتیں شوہر کی ماننا لازم ہے. اب بیوی اس وجہ سے جا رہی ہے عدالت میں خلا کا دائر کر رہی ہے کیس کہ میرا شوہر مجھے پینٹ شرٹ پہن کے باہر نہیں، یا میرا شوہر مجھے لڑکوں کے ساتھ گھومنے نہیں دیتا. اب وہ خلا کا کیس دائر کر رہی ہے، عدالت اس کو خلا دے رہی ہے. ظاہر ہے اس خلا کا کیسے شریعت اعتبار کرے گی؟ ہاں، اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ واقعتاً عورت مظلوم ہے، مظلوم ہونے کا مطلب یہ، مثال کے طور پر شوہر تشدد کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ظالم ہے، یا اس کا جو لازم نان نفقہ خرچہ ہے وہ اس کو نہیں دے رہا، رہائش نہیں دے رہا، یعنی ظلم، وہ ظلم جس کو شریعت ظلم کہتی ہو. ایسی صورت میں اگر عورت چلی اور عورت شوہر کو کہے طلاق دو، وہ طلاق بھی نہیں دے رہا، ایسی صورت میں اگر وہ عدالت چلی جاتی ہے اور عورت مطالبہ کرے عدالت سے، اور عدالت شوہر کو طلب کرے وہ نہ آئے، اور عدالت نکاح کو فسخ کر دے کہ بھئی یہ نکاح آپ نے فسخ کر دیا، اس فسخ کو یا اس خلا کو شریعت معتبر مانتی ہے. لیکن اب کس کیس میں عورت ظالم ہے، کس کیس میں عورت مظلوم ہے، یہ فیصلہ عام آدمی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کسی کیس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ عورت مظلوم ہے، حقیقت میں وہ ظالم ہو، اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسی کسی بھی صورت میں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی مستند مفتی کے پاس، کسی مستند دارالافتاء میں جا کے اپنا وہ اسپیسیفک کیس رکھا جائے کہ اس کیس میں عدالتی خلا کا اعتبار ہوگا یا نہیں، تو پھر اس پہ جو فتویٰ دیا جائے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب آگے بات دوسری شادی کے اوپر. جو خواتین فوراً سے گھبرا جاتی ہیں یہ سنتے ہی، عموماً آپ عذرائے مذاق ہی مرد یہ گھر میں بات کریں تو یہ بات پھر لڑائی کی طرف چلی جاتی ہے. تو کیا کسی خاتون کے لیے اس میں کوئی درجہ بھی ہے، مطلب ہے کہ یہ وہ اجازت نہ دینے پہ، مطلب ایک خاتون کسی مرد کو اجازت نہیں دے رہی، یا وہ کہتی ہے کہ جی میں آپ کو پھر چھوڑ دوں گی، تو اس کا کیا شرعی حیثیت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا بالکل ضروری نہیں ہے.
یہ الگ یعنی قانوناً ضروری نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے شریعت کا جو قانون ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی سے ڈسکس کر کے اس کو سمجھا بجھا کے کروں تو یہ مان جائے گی، شادی کر لوں، وہ کرے تو شریعت منع بھی نہیں کرتی کہ نہیں آپ ڈسکس. لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو کہے کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں اور بیوی اس کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. ظاہر ہے کہ بیوی کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ جب دوسری بیوی آئے گی، سوکن آئے گی، اس کو اس سے تکلیف ہوگی. تو اور بیوی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت بیوی کو اس چیز کا اختیار نہیں دیتی. اب اگین یہ وہی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے اور دوسری شادی کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی کہتی ہے کہ میں خلا لے رہی ہوں اس لیے کہ تم نے مجھ پہ دوسری بیوی لے کر آئے اور لہٰذا تم نے مجھ پہ ظلم کیا. اب عورت تو اس کو ظلم سمجھ رہی ہے، شریعت کی نظر میں تو یہ ظلم نہیں ہے. تو اب ظلم کی کون سی ظلم کی وہ ڈیفینیشن معتبر ہوگی جس کو شریعت ظلم سمجھتی ہو. تو اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے اور پہلی بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے، تو پہلی بیوی کو شریعت ہرگز یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کی بنیاد پہ طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے. ہاں فطری طور سے اس کو تکلیف ہونا، غصہ آنا، غیرت آنا، یہ فطری چیز ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بیوی سے چھپا کے دوسری شادی کر لینا اور اس کو نہ بتانا، تو پھر جو دوسری شادی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں دوسری شادی اگر اس طرح کی بیوی کو اس نے نہیں بتایا پہلی کو اور شادی کر رکھی ہے، اگر پہلی بیوی کو نہیں بتایا لیکن دوسری شادی گواہوں کی موجودگی میں کی ہے اور باقی لوگوں کو بتایا یا اس طرح سے کی ہے جس کو شریعت میں دیکھیں یہ جو خفیہ نکاح ہوتا ہے نا کہ دو گواہ ہیں اور دوسری شادی کی چھپ کے، تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ آدمی اس لیے دوسری شادی گواہوں یعنی گواہ موجود ہیں لیکن باقی کسی کو نہیں بتا رہا کہ بھائی ایک دفعہ ہو جائے پھر بتا دوں گا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ دوسری بیوی سے اس نے نکاح کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں شادی کی ہوئی اور اس کو خفیہ ہی رکھا ہوا ہے اور سالہ سال خفیہ. ہاں یہ جو طرز عمل ہے یہ شریعت کی نظر میں مطلب ایک آئیڈیل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس میں جو دوسری بیوی ہوتی ہے نا وہ اسٹیک پر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جب بھی جی چاہے گا اس کو طلاق دے دے گا، اس لیے کہ اناؤنس تو اس نے کیا نہیں ہے، لوگوں کو تو بتایا نہیں ہے. اور دوسری بیوی ہوتی ہے نا اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھ سے اگر نکاح کرنا چاہ رہے ہو اور خفیہ مطلب گواہوں کی موجودگی میں لیکن کسی کو بتا نہیں رہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد تمہیں بتانا پڑے گا. پھر اپنی پہلی بیوی کو بھی بتاؤ، گھر والوں کو بھی بتاؤ کہ میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اللہ یہ کہ کوئی آدمی ایک بیوی یہاں رکھتا ہے، کینیڈا میں رکھتا ہے، کہیں دبئی میں رکھتا ہے اور وہ 2 مہینے وہاں رہتا ہے، 2 مہینے یہاں رہتا ہے اور وہاں اس نے بتایا ہوا ہے نکاح، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل یہ کہ گواہ ہونے چاہیے نکاح کے وقت، اگر گواہ موجود ہیں تو بہرحال نکاح ہو جاتا ہے. اچھا ایک آخری سوال، اور یہ بڑا اہم سوال، یہ مجھے جب میں نے کسی سے ذکر کیا آپ تشریف لا رہے ہیں تو یہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ ایک شخص جو ہے، ایک عورت ہے، کتنی دیر تک انتظار کرے کسی مرد کا اگر وہ لاپتہ ہو جائے؟ دیکھیں شریعت میں اس کا حکم یہ ہے، فقہ حنفی میں تو اس کا جو حکم ہے وہ مختلف ہے، لیکن بعد میں ہمارے فقہائے احناف نے جس پہ فتویٰ دیا ہے وہ 4 سال کا فتویٰ اس پہ دیا گیا ہے کہ 4 سال تک وہ انتظار کرے اگر وہ لاپتہ ہو گیا ہے شوہر اس کا اور اس طرح کے بالکل کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور پھر 4 سال بعد عدالت سے جا کے اپنا کیس دائر کر کے کہ میرا شوہر لاپتہ ہو گیا، مجھے طلاق کی یا خلا کی ڈگری جاری کر دیں، عدالت اس کو ڈگری جاری کر دے تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتے. ایسی صورتحال میں اگر پہلا خامن جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ آمنا سامنا ہو جاتا ہے اس خاتون کا، تو پھر وہ تو آلریڈی شادی کر چکی ہے، تو پھر اس کا کون سا نکاح جو ہے وہ جائز ہوگا؟ دیکھیں اگر شوہر اس طرح لاپتہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا شریعت میں حکم یہی جیسے میں نے بتایا کہ 4 سال انتظار کرے اور پھر عدالت میں جا کے بتا دے کہ میرا اس طرح نکاح ہوا تھا، میرا شوہر لاپتہ ہے، اور عدالت اس کی اس بات کو تسلیم کرے کہ واقعی میں تمہارا شوہر لاپتہ ہے، یعنی اس کو عدالت بھی ایکسیپٹ کرے، اور پھر عدالت اس کی بیس پہ اس کو طلاق کی ڈگری یا خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، تو پھر عدت کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. عدت گزارنے کے بعد اگر وہ نکاح، اور یہ جو عدت ہوگی یہ یعنی ایک طرح سے وفات کی عدت شریعت اس کو سمجھتی ہے، یعنی اس شخص کو مردہ سمجھا جائے گا کہ گویا وہ شخص مر چکا ہے اس لیے یہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے، شادی کر سکتی ہے. تو اگر وہ شادی کر لیتی ہیں اور بعد میں وہ بندہ لاپتہ تھا واپس آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو دوسرا نکاح اس کا ہوا تھا یہ باطل ہو جائے گا. اور دوسرے سے مراد جو کہ پہلا خامند ہے اس کا نکاح بحال ہو جائے گا، دستور بحال رہے گا، اور جو دوسرا نکاح تھا یہ باطل ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ اس بیس پہ ہوا تھا کہ یہ شخص مر چکا ہے،
یعنی اس میں شریعت جو بنیاد بناتی ہے وہ اس پوائنٹ کو بناتی ہے کہ ہم اس کو مردہ تصور کریں گے. لیکن جب وہ شخص دوبارہ آ گیا اس کا مطلب یہ کہ جس بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا تھا وہ بنیاد ہی غلط ہے. یہ بندہ مردہ نہیں زندہ ہے. جب زندہ ہے تو پہلا جو شوہر ہے وہ اس کا بدستور شوہر رہے گا, اور جو دوسرا شوہر ہے ایسی صورت میں اس کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک نیا مقدمہ ہے, ہم چلیں کسی اور نشست میں. اب اس میں میراث کا ایک, اگر اس دوران خاتون کنسیو کر جاتی ہے جی اور واپس پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہے اور یہاں سے اولاد یہاں پہ ہوتی ہے, تو اس کے نان نقفے کا پھر کون؟ نہیں, نسب کا جو حکم ہے, نسب تو ظاہر ہے کہ جب دوسرا نکاح اس نے کیا تو نسب بھی ثابت ہوگا. جو بھی اس کے شرعی احکام ہیں وہ سارے اس لیے ثابت ہوں گے کہ جو نکاح ہوا ہے وہ تو شرعی طریقے سے ہوا ہے, مطلب اس میں کوئی غیر شرعی طریقہ تو اختیار نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ ایک ایسی صورت حال ہے, ایک ریئر کیس ہے کہ جس میں انسان کے اختیار میں کچھ نہیں. اختیار میں کچھ نہ ہونے کا مطلب ہی کہ جب وہ بندہ لاپتہ ہے تو آپ کوئی ڈیسیجن لے نہیں سکتے, اور جب آپ نے ڈیسیجن لیا اور پتہ چلا کہ غلط تھا, اب اس وجہ سے یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے شوہر سے جو اس کا اولاد ہوئی اس کے نسب کو ثابت نہ مانا جائے. ظاہر ہے کہ اس نے تو صحیح شرعی طریقے سے نکاح کیا ہے تو وہ نسب بھی ہوگا, اس کو عدت بھی گزارنی ہوگی, سارے احکام, لیکن جو نکاح اس کا قائم رہے گا وہ پہلے شوہر سے قائم رہے گا. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کیونکہ ایک کتاب لکھی ہے اور میں اس کتاب کی اسکیمنگ کر چکا ہوں, تفصیلاً تو نہیں پڑھ سکا, لیکن اس کے کچھ موضوعات میں نے آپ کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رکھے ہیں. یقین جانیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ مواد ہے میرے پاس پوچھنے کے لیے, اور آپ سے لوگ اتنے مستفید ہو سکتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ ہمارا شاید بہت طویل ہو جائے. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہم آپ تک پہنچا سکتے تھے وہ ہم نے پہنچا دیا. آپ یہ بک جو ہے یہ ڈسپلے کر دیں گے ہم اسکرین پہ, تو آپ یہ بک یہ میسر ہے عام اسٹور پہ اور آن لائن بھی ملتی ہے؟ اسلام آباد سے ہی چھپی ہے, گفتگو پبلیکیشن سے, اچھا, نکاح کورس کے نام سے. تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے گفتگو کے پبلیکیشن کے نام سے, فیس بک پیج بھی ہے. تو میں اس لیے اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میں مطلب ہم جب کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا, طلاق کے, خلا کے, جو بچے رل رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب کیسز آتے ہیں, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ہم لاکھوں روپے نکاح پہ لگاتے ہیں, تو بھائی یہ تو ایسا کورس ہے, آپ ویسے کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, یہ کتاب آپ نہ بھی خریدیں, کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے نکاح کے, طلاق کے, خلا, عدت, یہ ساری چیزیں ایک ہفتے میں سکھا دیں. کوئی بچی ہے وہ کسی عالمہ کے پاس چلی جائے, کچھ نہیں کر سکتے, کتاب خرید کے پڑھ لیں. تو کم از کم اتنی اگر ہم سیکھ کے کریں گے تو ہمارے یہ مسئلے مسائل خود بخود انشاءاللہ امید ہے حل ہو جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بڑی نوازی.